کل جماعتی حریت کانفرنس نے عالمی برادری سے مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں علاقے میں قتل و غارت گری کو روکا جا سکے۔ حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں جموں کشمیر کے بہادر عوام کے مزاحمتی کردار کو سراہا اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس سے مداخلت کی درخواست کی تاکہ بھارتی فوجیوں کی طرف سے بے گناہ نوجوانوں کے جعلی مقابلوں میں بے رحمانہ قتل، غیر قانونی گرفتاریوں اور مکانات کی تباہی کو روکا جا سکے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے میر وائز محمد عمر فاروق اور دیگر حریت رہنماؤں کی مسلسل غیر قانونی نظر بندی کی بھی مذمت کی۔ کشمیر میڈیا سروس کی طرف سے آج جاری کردہ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی ریاستی دہشت گردی کشمیریوں کی زندگیوں کو تباہ کر رہی ہے، کیونکہ مقبوضہ جموں کشمیر سے المناک سانحات اور صدموں کی نہ ختم ہونے والی کہانیاں مسلسل سامنے آ رہی ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کشمیری بھی انسان ہیں اور اب وقت آ گیا ہے کہ یہ نعرہ بلند کیا جائے کہ کشمیریوں کی زندگیاں بھی اہمیت رکھتی ہیں۔ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نے ایک بیان میں فروری کو ماہ مقبول بٹ اور محمد یاسین ملک کی رہائی مہم کے طور پر منانے کا اعلان کیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ پارٹی محمد مقبول بٹ اور محمد افضل گورو کے یوم شہادت کو شاندار طریقے سے منائے گی۔ جوڈیشل مجسٹریٹ پلوامہ نے سری نگر سے شائع ہونے والے انگریزی اخبار کشمیر والا کے ایڈیٹر فہد شاہ کو 10 روزہ پولیس ریمانڈ میں دے دیا ہے۔ فہد شاہ کو مقبوضہ علاقے میں فرضی مقابلوں کی رپورٹنگ پر گرفتار کیا گیا۔ نیشنل کانفرنس، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی، کانگریس اور دیگر سیاسی جماعتوں نے بھارتی حد بندی کمیشن کی مقبوضہ جموں کشمیر سے متعلق تازہ رپورٹ پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ کوئی بھی سیاسی، سماجی اور انتظامی وجہ اس رپورٹ میں پیش کردہ سفارشات کا جواز نہیں بن سکتی۔ پی ڈی پی کے ترجمان نے کہا ہے کہ کمیشن نے آئینی دائرے کے بجائے خود کو بھارت میں حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کی حاشیہ بردار کے طور پر ثابت کیا ہے۔ کانگریس کے سینئر رہنما سیف الدین سوز نے کہا ہے کہ بھارتی وزیر داخلہ امیت شاہ کشمیر کی صورتحال کو سمجھنے میں ناکام رہے ہیں۔ کشمیری تارکین وطن اور پاکستانی کمیونٹی کے ارکان نے محکوم کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے واشنگٹن میں بھارتی سفارت خانے کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ انہوں نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر لکھا تھا آزادی سب کے لیے، آزادی کشمیر کے لیے اور ہم انسانی حقوق کے احترام کا مطالبہ کرتے ہیں۔ مظاہرے کا اہتمام ورلڈ کشمیر اویئرنیس فورم اور اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ نے کیا تھا۔ پاکستانی سفارت خانوں نے ریاض سعودی عرب، انقرہ ترکی، ویانا آسٹریا، پریٹوریا جنوبی افریقہ اور کینیڈا میں قائم قونصل خانوں نے ٹورنٹو، وینکوور اور مونٹریال شہروں میں یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر تصویری اور دستاویزی فلموں کی نمائش، ویبینارز، سیمینارز اور روڈ شوز پر مشتمل مختلف تقریبات کا انعقاد کرتے ہوئے حصول آزادی کے لیے کشمیری عوام کی قربانیوں اور استقامت کو سلام تحسین پیش کیا اور ان کے ساتھ مکمل اور مستقل حمایت و یکجہتی کا اظہار کیا۔